بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَهَبْنَا مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیہ کریمہ۔ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ جب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ابراہیم نے اللہ سے کچھ مانگا، یا اللہ آخری زمانے میں میری نسل سے ایک ایسی زبان مجھے عطا فرما جو زبان سچی بھی ہو اور علی بھی ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کر دیا، ہم نے انہیں عطا کر دیا ایک ایسی زبان عطا کر دی کہ جو سچی بھی ہے اور اونچی بھی ہے اور علی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، علی یعنی بلند، بلندی یعنی علی۔ بلندی کے مفہوم میں جتنی بھی بلندیاں تصور میں آئیں، جب ان سب کا ایک گلدستہ تیار ہو تو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا در در کی ٹھوکریں کھائے۔ کوئی متلاشی ہے کہ اسے علم چاہیے، کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ اسے منصب اور کرسی مل جائے، کوئی طالب شہرت ہے، کوئی طالب حسن ہے۔ جتنے کمالات بشر کے تصور میں آ سکتے ہیں ان سے کہیں زیادہ کمالات کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہو تو اسے علی کہتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے جب صاحبان حسن کے دروازے پر، تو علی کے بچوں کا نام حسن و حسین ہے۔ جب لوگ صاحبان علم کی تلاش میں نکلے تو ایک ایسی زبان کے جو بولتی ہے تو وہی بیانی بولتی ہے، جو قرآن کی تفسیر بولتی ہے، جو کلام الہی کی تشریح کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو امت تک اور خلق الہی تک عام کر دے، جو صرف انسانوں کے لیے امام اور ہادی نہیں ہے بلکہ ذرے سے لے کر اور عرش کے راہوں تک اگر کسی کو ہادی دیکھنا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔
جو ایک مرحلہ بیان پر یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. عزیزان گرامی، جب تمام تر کمالات کو ایک جگہ دیکھیں اور خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں جسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء اولو العزم کا کمال ایک جگہ دیکھنا ہو تو اسے علی کے چہرے کو دیکھنا ہوگا. یہ تمام تر کمالات کا مجموعہ جسے مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے. آپ کو اپنا سپرد کرنے کے لیے چند تمہیدی جملوں سے گزر رہا ہوں. جیسا کہ مجھ سے پیشرو جناب اقبال مہدی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ موضوع سخن یہ رہے گا کہ نہج البلاغہ آئینہ دار قرآن ہے. نہج البلاغہ قرآن نہیں ہے، نہج البلاغہ قرآن کی ایک عملی تفسیر ہے. لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے جو آسمان سے کلام نازل کیا اور ہدایت نازل کی اس پہ عمل کر کے کہاں دکھایا گیا؟ تاریخ کا صفحہ سیاہ رہ جاتا اگر نہج البلاغہ نہ آتا. تاریخ میں جواب دینے کے لیے مسلمان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی کہ قرآن پہ عمل بھی ممکن ہے یا نہیں ہے. کئی آسمانی باتیں ہیں زمینی لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس پر عمل کرتے. میرے مولا نے عمل کر کے بھی دکھایا اور سید رضی نے اسے جمع کر کے ہم تک بھی پہنچا دیا. عزیزان گرامی، ایک ایسا مجموعہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بلکہ مسلسل بیان رہے گا کہ یہ وہ مجموعہ ہے کہ جو قرآن کی طرح مہجور ہے. جیسے قرآن مہجور ہے، متروک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسے طاق میں رکھ دیا گیا ہے. اسے سینوں میں اتارنے کے بجائے اسے مردوں کو مارنے کے لیے سنایا جا رہا ہے. اسے سونے کے پانی سے لکھنا کہیں زیادہ اس سے ضروری تھا کہ اسے دل کے اوپر تحریر کیا جاتا، ذہن پر اس کا نقش بنایا جاتا، عملی دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہوتا، قدم قدم پر اور مرحلہ حیات کے اندر اس سے سبق لیا جا رہا ہوتا. لیکن جیسا قرآن مسلمانوں میں غریب ہے، جیسا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں قرآن شکایت کرے گا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں مہجور تھا. اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے وہ بھی مہجور ہے. میں عرض کروں گا اس عشرے کے درمیان، لیکن آج کی پہلی مجلس میرے اوپر ایک اور فریضہ بنتا ہے اور میں بزرگوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی عادت بھی رکھتا ہوں اور اسی کو کامیابی اور بہتری کا ذریعہ بھی جانتا ہوں. میں سلام پیش کروں گا اس ممبر پر بیٹھنے والی ان ہستیوں کو جنہوں نے 30، 35، 36 سال تک عزائے امام حسینی کی خدمت کی. ان کی روش بھی یہی رہی ہے کہ پہلا دن محرم کی ایام عزا کا پہلا دن فلسفہ عزا پر کچھ توجہ کیا ہے. علامہ مرحوم رشید ترابی بھی اسی انداز سے پہلے دن کو مخصوص کر دیتے تھے، جیسے 9 محرم کو انہوں نے کچھ مسائل سے متعلق مخصوص کیا. دعائے سلامتی ہو، دعائے صحت ہو جناب اشرف عباس صاحب کے لیے. یہ سال ان کا 50واں سال ہے اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے. 50 سال ہو گئے انہیں، آج اس 50واں سال شروع ہو رہا ہے. اللہ ان مدحت گزاران امام حسین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، موضوع ہمارا نہج البلاغہ ہے اور نہج البلاغہ کی عظمت اور افادیت اور ضرورت اور محتویات نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں عظمت نہج البلاغہ پر ہی اپنے بیان کو مکمل کر پاؤں گا. نہج البلاغہ میں کیا ہے اسے انشاءاللہ آئندہ کے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. آج پہلی محرم ہے، 1433 ہجری کا چاند کل دکھائی دے گیا. آج سے فرش عزا بچھ چکا ہے. سب اپنی اپنی نوکری امام حسین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے موجود ہے. کوئی منظوم نوکری دے رہا ہے، کوئی نثری خدمت کر رہا ہے، کوئی سماعت کی خدمت انجام دے رہا ہے. ہر ایک
گھر میں، اور اگر کسی گھر میں فرش ازا نہیں بچھا ہے تو ہر ایک دل میں فرش ازا بچھ چکا ہے۔ امام حسین سے وابستگی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، امام ہمارے مہمان ہو چکے ہیں، اور ہم کہاں اور مہمان کہاں؟ مہمان بہت عظیم ہے، اور مہمان بہت بڑا ہے، لہذا جتنی بڑی اس کی عظمت ہے اس کے برابر نہ صحیح مگر اپنے خلوص کی عظمت کو تو پیش کیا جا سکتا ہے، اپنی سچائی کی عظمت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ گویا عہد نامہ بھرا جا رہا ہے، ایفاء عہد کے اظہار کا دن ہے۔ آج ہم اور آپ سب امام حسین سے کیے ہوئے عہد کو دہرانا چاہتے ہیں، اور ہماری تمنا تو یہ ہے کہ کسی طرح مادر حسین راضی ہو جائے، جس نے ہمارے لیے دعا کی تھی، جس نے ہمارے لیے دعا کی، بابا آپ بھی نہیں رہیں گے جب میرا حسین مارا جائے گا، بابا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا، ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بہار الانوار میں مفصل روایت ہے، بابا میں اپنے بچے کو رونے کے لیے رہوں گی؟ فرمایا نہیں زہرا تم بھی نہیں رہو گی۔ کہا بابا پھر میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ فرمایا ایک قوم جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے ضعیفوں کا ماتم کریں گے، جس کے قوم کی خواتین حسین کی عورتوں اور خواتین کا ماتم کریں گی۔ آمادہ ہے نا آزادہ ہو؟ میں مخاطب ہوں آپ کے توسط سے ایک بہت بڑے طبقے سے، یہ آنسو کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ جو آوازیں بلند ہیں، یہ جو گریے کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، یہ کسی پر تیر نہیں ہے، یہ کسی پر نیزہ نہیں ہے، یہ کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ دنیا فلسفہ گریہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، معاشرہ عزاداری امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، ہم نے اپنے مولا سے عہد کیا ہے اسے پورا کرنے جمع ہوئے ہیں۔ ہم در حقیقت جمع ہے اس لیے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ یہ گریہ حسین ابن علی کی مادر گرامی کے جگر کی ٹھنڈک ہے۔ مجلس میں بیٹھی ہے نا بی بی، آ گئی ہے نا بی بی؟ میں نے روایت پڑھی، بہار ہی کی روایت ہے، روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تثم دموع الباکین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ کہاں کہاں میرے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو، اور کہاں فاطمہ زہرا کا رومال؟ منزلت نہیں ہے اس گریے کی۔ آج پہلا دن ہے، عزیزان گرامی، اس گریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ علم، یہ تعزیے، یہ عزاخانے، یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ مرثیہ، یہ بیان مصائب و مقتل، یہ در حقیقت ایک ایسے واقعے کو دہرانے کے لیے ہے کہ اگر وہ واقعہ امت اسلامی کے ذہن کے اوپر حاکم ہو جاتا تو آج کوئی ظالم ہم پر مسلط ہونے کی جرت بھی نہ کرتا۔ یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ماتم ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ ہر سال ایک میسج چلایا جاتا تھا، پہلی تاریخ کی مبارکباد کا میسج۔ یہ حسین کا معجزہ ہے کہ وہ میسج خود بند ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کی تاریخ منائی جائے یا نہ منائی جائے،
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس تاریخ کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کسی تاریخ پر کوئی تبصرہ کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا حسین ابن علی کی اس مجلس کا اور اس عزا کا اثر اور نتیجہ. پوری دنیا میں کہیں بھی عشرہ حسین کے ساتھ کوئی عشرہ نہیں ہے. گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ پوری دنیا میں آج چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتایا جائے، میں 10 دن پڑھوں گا یہ مجلس، مجھے بتایا جائے حتی ہندوستان میں عشرہ حسین کے ساتھ کوئی عشرہ نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا احترام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور عظمتیں ہیں، بزرگیاں ہیں اور رفعتیں ہیں. لیکن پاکستان ایک مدت سے سازشوں کا شکار ہے. حسین کے ذکر کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرنے والے، حسین ابن علی کے ذکر کو مدھم کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کا مقابلہ عزاداروں سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ فاطمہ زہرا سے ہے، ان کا مقابلہ حسین ابن علی سے ہے. بہرحال وہ میسج تو بند ہو گئے نا مبارکباد کے. 1 تاریخ کو جو سال نو، پہلا دن، نئے سال کی پہلی تاریخ، وہ میسج بند ہو گئے. ہم نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا. حق ہے سب کا، سب اپنے دنوں کو منائیں. لیکن اتنا ضرور ذہن میں رہے، اتنا ضرور ذہن میں رہے کہ ہم جب مجلس عزا کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں حسین کو کس نے مارا اور کیوں مارا. تم بھی بتاؤ کس نے مارا اور کیوں مارا. بتانے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد. فلسفہ قتل و شہادت بیان ہونا چاہیے نا، پس منظر بیان ہونے چاہیے. حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے باہر آئے. حسین نے اپنا گھر پورا لوٹا دیا. ہم یہ جو مجلس کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی 3 دلیلیں ہیں. مجھے کہنے دیجئے آج پہلی مجلس میں ہم مجلس عزا بغیر قرآن کے استناد کے نہیں کر رہے. تھوڑا سا توجہ میرے ساتھ زیادہ کریں. ہم مجلس عزا قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں کر رہے. قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں، بلکہ میں اور آپ قرآن کی خدمت میں چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ترجمہ محسوس کیجئے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر احتجاج کرنا، شاہراہوں پر ماتم کرنا. توجہ چاہوں گا، پورا ترجمہ سنیں گے جب نتیجہ ملے گا. اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کسی کے خلاف بولنا. اللہ کو پسند نہیں ہے مگر قول کے ذریعے الفاظ کسی کے خلاف اونچی آواز میں کہ دور تک آواز جائے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو، شاہراہوں پر جلوس نکلے، اللہ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اور قول کی 2 قسمیں، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے، قول کی 2 قسمیں، یا قول نظم ہے یا قول نثر ہے. ابھی جناب اشرف عباس صاحب اور ان سے پیش رو جو مرثیہ پڑھا گیا وہ قول کی قسم ہے، نظم کی قسم. اور جو میں اس وقت بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نثر ہے. قول کی تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے، یا نثر ہے یا نظم ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں. نماز جہری پڑھتے ہیں نا ہم، 2 طرح کی نمازیں، نماز جہری ہے، نماز اخفائی ہے. نماز فجر کو ہم جہری پڑھتے ہیں، نماز مغربین کی پہلی 2 رکعت کو ہم جہری پڑھتے ہیں، نماز ظہرین کی ہم 4 رکعتوں کو اخفائی پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کسی کو برا لگنے والا قول اونچی آواز میں مت بولو. بھائی تھوڑا سا توجہ ہے آپ بات کی.
اللہ کہہ رہا ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ اونچی آواز میں مت کہنا. اب اس کو آپ اللہ کے ذریعے سے محسوس کریں گے. یہاں فوراً اللہ نے اللہ کا استثناء لگایا. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر ماتم, اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں گریا, اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ بولنا, الا من ظلم, مگر جس پر ظلم ہوا ہے. آپ کی توجہات بھرپور ہیں. دیکھیے یہاں الا من ظلم کے بعد اب جتنی چیزوں کی پہلے نفی کی گئی ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے مگر اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. یہ مجلس محبوب پروردگار ہے, یہ مشیت پروردگار ہے, یہ مرضی پروردگار ہے, یہ رضایت الہی ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. اللہم صلی اللہ. اب اللہ سے پہلے جتنی چیزیں بھی اللہ نے منع کی ہیں وہ سب پلٹیں گی. لا یحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. میں قرآن مجید کی اگر فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں کہ اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں, لیکن مجھے میرے آج کے موضوع کے مطابق اتنا ضرور پتا ہے کہ اللہ کو حسین کا ماتم پسند ہے, اللہ کو حسین کا گریہ پسند ہے, حسین پر ہونے والا گریہ پسند ہے, اللہ کو یہ سوزخانی پسند ہے, اللہ کو یہ نوحہ خانی پسند ہے, اللہ کو یہ روڈ پر جلوس نکالنا پسند ہے, اللہ کو یہ چاراہوں پہ کھڑے ہو کر یا حسین بولنا پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو پسند ہے بلکہ جہری پسند ہے. اونچی آواز میں بولو, ڈرتے کس بات سے ہو؟ خدائی میری ہے, کائنات میری ہے. جو آج حسین کی ذکر کے آگے کھڑا ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لا یحب اللہ الجہر. یار اور جہری بھی ہونی چاہیے اور بسو. آپ نے بہت توجہ کی مگر بسو پر بھی ذرا غور کیجئے گا. سو کہتے ہیں اس جملے کو, اس لفظ کو, اس قدم کو جو کسی کو برا لگے. لہذا غلط آدمی کو کہتے ہیں, جس نے علم دین بھی حاصل کر لیا ہو تو اسے کہتے ہیں عالم سو, جو غلط آدمی ہے, جو عالم ہے مگر سو ہے. اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ عالم حق. علماء حق, علماء سو, یہ تقسیم کی ہے نا علماء اخلاق نے. ہر باب میں ایسا ہی ہے. یعنی جو چیز بری لگے اسے سو, برا لفظ, برا قدم, برا اشارہ. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں, اس سو کے لفظ کو اگر میں لفظ بدل کے کہہ دوں تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ اللہ کو پسند ہے کہ حسین کے دشمنوں پر تبرہ کرو. سو یا تبرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سو یعنی کسی کو جسے برا لگے, وہ چیز جو بری لگے. اللہ کہہ رہا ہے مت گھبراؤ, ان کا برا لگنا معیار کب ہے؟ ان کا راضی ہونا معیار کب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بولو حسین کے دشمنوں پر لعنت. اللہ کہہ رہا ہے بولو حسین کے دشمنوں پر تنفرین و لعنت. لہذا اللہ کو پسند ہے کہ مجلس عزا ہو, جہری ہو, شاہراہوں پر ہو, روڈ پر ہو. اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ ہمارا شہری حق بھی ہے, ہمارا قانونی حق بھی ہے, ہمارا شرعی حق بھی ہے کہ ہم اس پاکستان کے بانی بھی ہیں, اس پاکستان کے بچانے والے بھی ہیں. یہ جو کل نیٹو فورسز نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا, اس میں ایک تعداد شیعوں کا بھی حصہ ہے اور ایک تعداد ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے ہیں. پاک فوج ہے, اس میں سنی شیعہ کی تفریق بھی نہیں ہے. لہٰذا اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں.
میں یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس ملک کی ایجاد میں بھی ہمارا حصہ ہے اور اس ملک کے بقا میں بھی ہمارا حصہ ہے. عزیزان گرامی، یہیں سے ایک جملہ کہوں کہ عزاداری کا کچھ اثر اور نتیجہ ہے. عزاداری کے اثرات اور نتائج میں سے ایک نتیجہ عزاداری کا یہ ہے کہ ہمیں عزاداری غیب سے متصل کر دیتی ہے، وحی سے متصل کر دیتی ہے. کیا ہوگا یہاں پر؟ کیا بیان ہوگا یہاں پر بیان ہوگا قرآن کی آیت، تفسیر قرآن. یہاں فرشتوں کا نزول ہوگا. آیت اللہ شوشتری نے پچھلے سال کی ایک مجلس میں جملہ کہہ چکا ہوں، لہذا تکرار مطلوب نہیں ہے، لیکن صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے آیت اللہ شوشتری نے لکھا ہے خصائص الحسینیہ میں کہ یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ نزول ملائکہ کی جگہ ہے. جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے تو یہاں ملائکہ آ جاتے ہیں. یہ غیب سے ہمیں متصل کر دیتی ہے، یہ نور سے جڑنے کا ذریعہ ہے، یہ لوح محفوظ سے اتصال کا ذریعہ ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے. یہ در حقیقت قرآن اور لوح محفوظ سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور ایک سبب ہے اور ایک اثر ہے. مجلس عزا کے نتائج میں ایک نتیجہ یہ ہے کہ مجلس در حقیقت حسین ابن علی کا شفا خانہ ہے. بیٹھے ہیں نا مریض مجلس میں، گھروں میں مریض ہیں، عزیزوں میں مریض ہیں، یہ شفا خانہ ہے. یہاں لو لگنے کی دیر ہوتی ہے، ورنہ حسین کی طرف سے جو شفا ملتی ہے وہ شفا پانے والا جانتا ہے کہ اسے کیا ملا ہے. یہ حسین ابن علی کا دسترخوان ہے جس پہ سماجی مسائل، اخلاقی مسائل، علمی مسائل، سیاسی مسائل، دینی مسائل، تمام تر مسائل کا حل موجود ہے. یہ ایک ایسا دسترخوان ہے. مجلس عزا ہمیں حق اور باطل کی تمیز عطا کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں. مجلس عزا مطلق العنان لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اب تک جو اقدام پاکستان کی حکومت کی جانب سے ہوا ہے ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں، اور 2-3 دن تک یہ سپلائی بند نہ کی جائے. اتنی مدت بند کرو کہ یہ گھٹنے ٹیکیں. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ تیسرا مرحلہ ہے جو پاکستان کی غیرت کو للکارا گیا ہے. اسامہ کا قتل ہمیں عزیز نہیں ہے مگر طریقہ قتل پر اعتراض ہے. ریمنڈ ڈیوس کا لے جانا یہ دوسرا مرحلہ، اور یہ جو کل ہوا ہے یہ 24 فوجی افسران کو شہید کر دیا گیا. یہ کافی نہیں ہے کہ سپلائی بند کر دی گئی ہے. نہیں، اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں، صرف بیانات کی حد تک نہ رہے، بلکہ میں تو آپ کے توسط سے ایک جملہ کہوں، بہت اچھا موقع ہے دشمن سے لا تعلق ہونے کا. لہذا یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ہم اس دن خوشی کا دن منائیں گے جس دن ہمارا تعلق اس شیطان سے کٹ جائے گا. ہم اس دن خوشی کا دن منائیں گے. لہذا اچھا موقع ہے لا تعلقی کا. اور میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں. آپ لوگ گھبرائیں نہیں. آپ کی آواز اس منبر حسینی کی آواز ہے. یہ سب کر رہے ہیں اس وقت بات. ہم اپنی آواز کو ان کی آواز میں ملا کر ان کی تائید بھی کر رہے ہیں اور انہیں حوصلہ بھی دے رہے ہیں. پاک فوج ہمیشہ سرخرو رہی ہے اور آئندہ اگر رہنا چاہتی ہے تو اسے غیرت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور مجلس عزا پر دوسری دلیل، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن مجید سے دوسری دلیل، اللہ اپنے حبیب کی محنتوں کا صلہ ہم سے چاہتا ہے، مگر اللہ اپنے حبیب کو مادی دنیا نہیں دلوانا چاہتا. کیا دے دیں گے ہم اگر مادیت میں دیا تو؟ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، پوری کائنات بھی مجھے دے دو گے تو کیا دیا مجھے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ دینے والے؟
اللہم صل علی اللہم صل علی محمد. لہذا یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے جسے مجلس اعزا کہا جاتا ہے. ہاں مجھے اپنی رسالت کی اجرت چاہیے، مگر وہ اجرت مجھے یہ چاہیے کہ میری قربا سے محبت اور مودت کرو. میں اپنے کم سن اور ہم سن ساتھیوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، محبت اور ہے مودت اور ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، مبارک ہو، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے بدلے میں محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. اور محبت اور مودت میں ایک موٹا فرق یہ ہے، جو دل میں رہ جائے اسے محبت کہتے ہیں، جو اعضاء و جوارے سے ٹپکنے لگے اسے مودت کہا جاتا ہے. یہ مجلس اعزا، یہ مجلس اعزا اظہار ہے، محبت کے اظہار کی ہم سے تمنا اور خواہش ہے، ہم سے مطالبہ ہے، اظہار محبت کرو. عزیزان گرامی، اور تیسری دلیل ہمارے پاس وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، توجہ میرے ساتھ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کا یہ تعظیم کرنا تقوی قلبی کی علامت ہے. یعنی جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں وہ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ متقی ہیں، اور صاحبان تقوی ہی ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں. جو بے ادبی کرتے ہیں، مزارات گراتے ہیں، نشانیوں کو مٹاتے ہیں، آثار کو ختم کر دیتے ہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتے. اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کو ہدایت دیتا ہے. تو تقوی در حقیقت نشانی رکھتا ہے. کیسے معلوم ہو کہ متقی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے توجہ ہے بات کی، کیا چاہتا کچھ مسئلہ ہے؟ اچھا، کریں گے. میں کروں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دیکھیے یہ بات ترتیب سے چلنے دیجئے، توجہ ہے نا بات کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ایک مرتبہ پھر توجہ میرے ساتھ ہے. یہ جو رفت و آمد یہاں ہو رہی ہے اسے روک دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو یہاں رفت و آمد ہو رہی ہے اسے روک دیجئے. توجہ میرے ساتھ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ صاحب تقوی ہے. اور جو اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ قرآن سے دور ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں کیا حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ کیا کربلا کے واقعے سے بڑھ کر، توجہ ہے، کیا کربلا کے واقعے سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ جو اللہ سے قریب کر دے اسے اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے. جس نے عقیدہ توحید کی جلا ہمیں عطا کی اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. بس یہاں رکنا چاہتا ہوں. آج پہلی محرم حسین ابن علی کے تذکرے کا آغاز، اور کراچی کی تمام تر انتظامیہ کراچی کے عزاداروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام. ممکن ہے جو پہلے سے عزاداری میں اور مجلس پہ بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی ایک ریلی نکلی ہوئی ہے شہر کے اندر. میں مزاجن
میں مزاجن چھوٹے لوگوں کو حسین کے منبر سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. ایسے نہیں. آپ اظہار کریں ان لوگوں کو جن کو چاہیے تھا کہ وہ آج خاص طور پر نشتر پارک پہنچنے والے عزاداروں کے رستے کو بحال رکھتے, محفوظ رکھتے, عزاداروں کی حفاظت کا پیغام دیتے اور انتظام کرتے, اور وہ انتظام کرنے میں ناکام رہے. کہاں گئے ان کے وہ ادارے جو بتاتے ہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں 9 محرم کی مجلس میں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر سے ان کا تذکرہ کیا جائے. ان کے بڑے اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے بات کی جائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے حسین ابن علی کے تذکرے سے کسی اور کا تذکرہ کریں. ہم صرف اس مجلس کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کی, خاص طور پر کراچی کی انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے تھا جب سارے شہر کے اندر انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار کر رکھا تھا. پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. عزاداروں کی راہ میں رکاوٹ ہوئی ہے. سینکڑوں لوگ ہیں جو وہاں رکے ہوئے ہیں, جو مجلس میں نہیں پہنچ پا رہے. لہذا آج پہلی تاریخ ہے. آئندہ دنوں کے لیے اپنے اہتمام کو اور انتظام کو بہتر کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں آپ کی بھی پریشانیاں ہیں. ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. ہماری قوم آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ فورسز اداروں کے ساتھ تعاون رکھا جائے, اور کر رہے ہیں. یہ آپ ہی کے خیالات تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہاں سے پارکنگ دور کر دی. یہ ضعیف کیسے پہنچتے ہوں گے؟ یہ ان کا جرأت اور ان کا حوصلہ اور ان کی محبت حسین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے توجہی کی جائے. بہرحال یہ افراد اس قابل نہیں ہے کہ زیادہ ان کا تذکرہ کیا جائے. خود اپنی موت وہ مر جاتا ہے کہ جو نور خدا کے مقابل کھڑا ہوتا ہے. یہ عزاداری نور الہی کی جلا کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کے ذکر کو عام کرنے کی جگہ ہے. یہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہے جسے عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے. آج پہلی محرم ہے, جب اہل مدینہ اس تردد کا شکار ہوتے تھے کہ آج 29 ذی الحجہ ہے, چاند ہوا یا نہیں ہوا, تو تاریخ کہتی ہے کہ امام ششم کی گلی میں گزر بڑھ جاتا تھا. امام ششم کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی میں لوگ زیادہ کیوں آ رہے ہیں, تو کہتے تھے یہ گھر دیکھ رہے ہو نا, اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند دکھائی دے گیا. اجرکم اللہ, آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کی پوری مجلس گریا ہو, آج کی پوری مجلس میں امام حسین کا گریا ہو. محرم شروع ہو گیا, رونے کے دن آ گئے, اور جب گریا کر رہے ہو نا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تکلف کر کے نہ روئیں, اس لیے کہ آپ کا یہ غم زدہ چہرہ فاطمہ کو اچھا لگتا ہے. بی بی زہرا کو یہ چہرہ محبوب ہے کہ جس سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. اجرکم اللہ, حسین ابن علی کی شہادت کا عشرہ اور اس کا پہلا دن ہے جسے پہلی محرم کہا جاتا ہے. جی, گریہ کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, اہتمام عزا کرنا ہے, فرش عزا بچھانا ہے, اور چھوڑ دیجئے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. بہترین اجر و ثواب اللہ دینے والا ہے. یہ عزاداری, یہ گریہ, یہ ماتم کس کا ہے؟ یہ اس حسین ابن علی کا ہے. جو بات کر رہا ہوں, جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, وہ مستند اور تمام فریقین کے نزدیک ہے. یہ گریہ ہے حسین ابن علی کا. نبی مکرم گزر رہے ہیں مدینے کی گلی سے, چند بچے کھیل رہے ہیں, سرکار
زمین پر بیٹھ گئے، ایک بچے کو گود میں لے لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، پیشانی پر بوسہ دیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کس کا بچہ ہے۔ کہا پھر آپ اس بچے سے اتنی شفقت کا اظہار؟ فرمانے لگے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اجرکم اللہ، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بعض راویوں کا کہنا تھا کہ وہ بچہ یا حبیب ابن مظاہر تھے یا زہیر قین تھے۔ نبی مکرم ایک جگہ سے گزر رہے، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے فوراً دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت نے فرمایا یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کے رونے کا انداز میرے حسین سے ملتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی حسین کے انداز میں گریہ کر رہا ہو، حسین کا گریہ مجھے پسند نہیں ہے، حسین کے گریہ پہ میرا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ سرکار ایک طویل سفر سے لوٹ کر آئے، حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اور دیکھو اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے کہنا کہ نبی آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ سرکار ایک مرتبہ اپنے بستر خواب پر استراحت فرما رہے تھے۔ الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خطه القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يغدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بين عداوتهم إلى قيام يوم الدين الموعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الصلوات سورہ مریم کی آیت کریمہ سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری مجلس موضوع سخن نہج البلاغہ عام ادارِ قرآن ہم ایک بہت بڑی میراث ایک بہت بڑا سرمایہ رکھتے ہیں جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے ایک ایسا سرمایہ جس نے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے اس لیے کہ ہمارا تعلق اس اللہ کی سچی زبان سے ہے جسے علی کہا جاتا ہے
حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں ایک سچی زبان اللہ سے مانگی، یا اللہ میرے اولاد میں آخری زمانہ میں ہمیں ایک لسان صدق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے قربانی بہت بڑی دی تھی، اور اس قربانی کے سلے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت کو قرار دیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جو حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا، یا اللہ کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی ہے؟ اور اللہ نے جب کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گی، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی رد نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جواب دیا تھا کہ ہاں تمہاری نسل میں جو معصوم ہے ہم انہیں امام ضرور بنائیں گے۔ یہ دعا قبول ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی، اور انہیں دعا میں سے دعا تھی کہ یا اللہ میری نسل میں آخری زمانے میں ایک لسان صدق مجھے عطا کر۔ تو پروردگار عالم نے ایک اور مرحلے پر کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں اپنی رحمت بھی عطا کر دی، اور ہم نے تمہیں سچی اور اعلیٰ درجے کی علی زبان بھی عطا کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ایک ایسی زبان دے دی کہ جو سچی بھی ہے اور اونچی بھی ہے۔ اس زبان کی دو صفتیں ہیں، یہ زبان سچی بھی ہے، یہ زبان اونچی بھی ہے۔ بہت لوگوں نے سچ بولا ہے، مگر ہر سچ سر چڑھ کر نہیں بولا۔ بہت سارے لوگ صادق گزرے ہیں، مگر ایسا سچا جسے علی کہا جائے وہ معاشرے میں ہر ایک نہیں ہے، نہیں ملے گا آپ کو سوائے مولا علی کے۔ لہذا یہاں اللہ نے اپنے ابراہیم کی قربانیوں کے بدلے میں حضرت ابراہیم کو ایک ہدیہ، ایک تحفہ دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگرچہ آج کی اس موضوع کے مطابق مجلس کے اندر مجھے فصاحت و بلاغت کی تعریف کرنی تھی، اسے میں کل پر موقوف کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل کے واقعے کے پیش نظر جو مجھے مؤخر بیان دینا تھا اسے مقدم کر رہا ہوں۔ جو میں چند دن بعد کہتا آپ کی خدمت میں، اسے میں چند دن پہلے یعنی آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ عنوان یہ تھا کہ علی بتائیں گے کہ معاشرے میں جیا کیسے جاتا ہے۔ مولا علی نے 10 نکات دیے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل پیدا ہو جائیں تو یہ کل کا جو ہمارا دشمن تھا نا، ان کے بڑے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مولا کا دیا ہوا نظام حیات مقابل اور مخالف اور معاند کے سامنے کیسے رہیں یہ علی بتائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، انسان کی توانائیوں کا اظہار 3 شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک قوت بازو جو تلوار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جو تلوار کی کاٹ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تلوار کی دھار تو شاید ہر تلوار میں ہوتی ہو، مگر ہر تلوار کاٹتی نہیں ہے جب تک بازوؤں میں دم نہ ہو۔ ہر تلوار کا کام نہیں ہے کاٹنا، اس تلوار کی دھار کے ساتھ قوت حیدری بھی چاہیے۔ توجہ میرے ساتھ، اگرچہ اس مجلس کا اور ہر مجلس کے آداب و تقاضوں میں سے اس اظہار مودت اور محبت کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن میری بھی کچھ مجبوری ہے، ذرا محسوس کریں گے میرے محترم سننے والے۔ اور مجبوری یہ ہے کہ آج بات بہت کرنی ہے،
اور وقت وہی محدود ہے، اور شاید جناب اقبال مہدی صاحب نے 5 منٹ بھی کم کر دیا ہو۔ کل جو واقعہ پیش آیا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے 2 نوجوان، 2 خدمت گزار، 2 امام زمانہ کے سپاہی، 2 آزاداری کے خادم، 2 انسانیت کے خادم، اسکاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے خادم ہوتے ہیں، وہ رضاکار، وہ خدمت گزار، اور چند زخمی، لیکن ان دونوں میں کل ان میں سے ایک مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ بظاہر بھوتراب اسکاؤٹ کا شہید تھا، میرا اور آپ کا شہید تھا، یا پاک حیدری کا نوجوان تھا جس کے وارث سے ملتے ہوئے پنجاب لاشا گیا ہے۔ بھوتراب کا جو اسکاؤٹ کی منزل پنجاب گئی ہے، ان کے وارث سے میں ملا تو شاید میں مجلس میں نہ ہوں، لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچے گا۔ تو انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ نے سرخرو کیا ہے کہ ہمارے خانوادے سے ایک شہید کو چن لیا۔ اس لیے ایک روایت کہتی ہے جس گھر میں کوئی شہید ہو جائے، یعنی جس خانوادے سے متعلق کوئی شہید ہو، وہ 70 پشتوں کی شفاعت کرے گا، 70 پشتوں کی شفاعت کرے گا۔ لہذا سلام پیش کرتا ہوں بھوتراب اسکاؤٹ اور پاک حیدری اسکاؤٹ، جن کے دونوں نمائندگان کو میں نے زحمت دی کہ وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھے، انہوں نے اچھی تربیت دی ہم اپنے جوانوں کو۔ ایسی ہوتی ہے تربیت، ایسی ہوتی ہے کارکردگی۔ گولی دیکھ کر بھاگنے والا کبھی حیدری نہیں ہو سکتا، حملہ ور دیکھ کر جانے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ میں ان دونوں نمائندگان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے اداروں کو کہ انہوں نے اپنی جانب سے حسین ابن علی کی راہ میں اپنا خون شامل کر لیا۔ عزیزو، 3 انداز ہیں اپنی توانائیوں کو اظہار کے۔ ایک انداز قوت بازو، شجاعت، بدن کی طاقت، اللہ کو کمزور نہیں ڈھیلا ڈھالا، ناتوان، نہ نمازی چاہیے نہ حسین کو عزادار چاہیے۔ نیچر بلاغہ میں اور اس کے علاوہ مولا کی دعاؤں میں، خاص طور پر دعائے کمیل میں مولا فرما رہے یا اللہ قول اعلیٰ خدمت کا جوارحی، میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا تھا کہ میں تیری اچھی خدمت کر سکوں۔ بھائی جو بیمار لوگ ہوں گے نا وہ آدھے جلوس سے واپس آ جائیں گے، جو ناتوان لوگ ہوں گے نا وہ نماز بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اللہ کو ایسا بدن چاہیے جو توانائیوں سے بھرپور ہو اور کبھی بھی کسی مرحلہ عبادت پر کمزور دکھائی نہ دے۔ ایک انداز قوت بازو اور دوسرا انداز ہے جرأت اظہار۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بازو شاید اچھے ہوں، لیکن جب کسی ظالم ڈکٹیٹر، استعمار اور کسی ایسے شخص کے سامنے ان کا سامنا ہو جائے کہ جو ظالم ہو تو ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، اور عزیزان گرامی، یہ جرأت بیان اور جرأت اظہار اس شخص میں آتا ہے جس کا دل سچا ہو، جس کے ہاں خلوص پایا جاتا ہو، جس کے ہاں سچائی پائی جاتی ہو، جو در حقیقت صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے پیش نظر صرف ائمہ کا وجود ہو، وہ کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ لہذا ایک ایسا دربار جو شام کا بڑا مشہور دربار ہے، اس میں جب ایک عورت پہنچی ہے تو اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، نام ہے حرہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ پہنچتی ہے، کہتی ہے بتاؤ امیر شام کو کہ حرہ آئی ہے۔ اور جب امیر شام تک پیغام پہنچا کہ حرہ آئی ہے تو جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو نہیں پہچانے، لیکن امیر شام پہچان گیا۔ کہنے لگا فوراً اندر بلاؤ۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ امیر کون ہے؟ تو تمہیں نہیں معلوم؟ جب ایک مرحلے پر لشکر علی مزمحل ہو رہا تھا، کچھ پیچھے ہٹ رہے تھے سپاہی، تو یہی عورت تھی جو ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے خطاب کیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے فوجی پلٹ کر واپس آ گئے تھے، تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، اس نے میرے لیے مشکل کر دی تھی۔ بنا لیا، کہا کیوں آئی ہو رہا؟ کہا تمہارا نمائندہ جو بصرے کے اندر ہے اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ کہا اچھا، تم تو کل تک علی کا کلمہ پڑھتی تھی، آج ہم سے مانگنے آئی ہو؟ کہا نہیں، علی ہی نہیں مرے، عدالت مر گئی۔
انصاف مر گیا، حقوق بشر مر گیا. کہا اچھا ہم بھی انصاف کرتے ہیں. نامہ لکھ دیا معذوری کا. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. یہ ہے خود جرأت بیان. یہ زبان کا استعمال جب ہوگا کہ جب اس کا دل اللہ کے حوالے ہو. اس کی قوت اس وقت اظہار کرے گی کہ جب اس کا دل پروردگار عالم کے حوالے ہو. نامہ لکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو ہم نے بھی انصاف دے دیا تمہیں، ہم نے بھی تمہیں انصاف دے دیا. کہنے لگی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے انصاف دینا کوئی اور بات ہے، اللہ کی خاطر انصاف کرنا علی کا کارنامہ ہے. عزیزان گرامی کی بات ہے. جی لہذا یہاں محسوس کیجیے گا یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے. بس مرحلہ ہے جو مولا علی کو نبی نے وصیت فرمائی. یا علی میرے بعد تمہارا دروازہ جلے گا، تمہاری زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا، تمہارا موسی شہید ہوگا، لیکن ابھی تلوار نہیں اٹھانا، علی صبر کا مظاہرہ کرنا. جی کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی ہے بازو پر. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. عزیزان گرامی لہذا یہ جو جرأت ہے نا یہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. دنیا ظلم کی انتہا کرے اور ہم صبر کا اظہار کریں گے. مولا نے نہج البلاغہ کے مختلف خطبات کے اندر ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے. ہمارا اگر کوئی مخالف اور دشمن ہم سے الجھنا چاہ رہا ہو تو مولا نے ہمیں دستور دیا کہ کیسے جینا ہے. مولا نے پہلا دستور یہ دیا کہ اپنے آپ کو میدان میں حاضر رکھنا، کبھی میدان چھوڑ کر نہ جانا. خطبہ نمبر 92 کے اندر مولا فرما رہے ہیں تیز قدم ایک اللہ اکبر. جنگ جمل میں میرے مولا نے یہ اپنے بچوں سے نصیحت فرمائی. اور یہ ذہن میں رہے میرے محترم سننے والوں کو، جہاں میری آواز جا رہی ہے، کہ مولا کے جتنے خطبے ہیں، جتنے خطوط ہیں، جتنے کلمات قصار ہیں، ان سب کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری وصیت، یہ میرے پیغامات میرے بچوں کے لیے بھی ہے، ومن بلغ کتابی، اور ہر اس شخص کے لیے جس تک یہ میری آواز پہنچ جائے. یہ سید رضی نے ہم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے اسے نہج البلاغہ کی صورت میں مرتب کر کے مولا کی آواز کو ہم تک پہنچا دیا ہے. مولا فرما رہے ہیں جب جنگ جمل کے اندر ایک اونٹنی بھی موجود تھی، حضرت محمد حنفیہ سے اپنے فرزند سے کہا بیٹا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو جا کے تاکہ ہودج گر جائے. توجہ ہے. اور محمد حنفیہ سے وصیت فرمائی محمد جب میدان میں قدم رکھو قید قدمائک تدول الجبال ولا تدل، میدان میں ایسے پیروں کو گاڑے رکھنا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. انظر الی اقصی القوم. اور محمد حنفیہ اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا. جو آخری دستے پر نگاہ رکھتے ہیں وہ آگے کے دستوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں، اور جن کی نگاہیں عارضی اور وقتی اور سطحی اور سامنے کی ہوتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. محمد حنفیہ اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا تاکہ آگے کے دستوں کو کاٹتے ہوئے تم آگے بڑھ جاؤ. اور پھر فرمانے لگے کہ جب میدان میں اتر جاؤ تو اپنے دانتوں پہ دانتوں کو دبا لینا، اس لیے کہ اس انداز سے تمہارے اندر ایک تو طاقت پیدا ہوگی. محمد حنفیہ جب میدان میں اتر آؤ تو خبردار باتیں کم کرنا، اس لیے کہ بولنے والا اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے. محمد حنفیہ جب میدان میں اتر جاؤ تو خبردار دشمن کی فریب کاریوں پر توجہ نہ دینا، وہ کبھی ڈھول بجائے گا تو کبھی آوازیں نکالے گا، تمہیں وہ کرتے رہنا ہے جو تم سوچ کر رہے ہو. محمد حنفیہ جب میدان میں اتر آؤ تو خبردار کسی پہلوان کو پہلوان مت سمجھنا، اس لیے کہ اصلی طاقت اللہ کی طاقت ہے. اور فرمانے لگے کہ جب تم گھٹنے کاٹ کر آ جاؤ گے اور گرا کر آ جاؤ گے تو لوگ آفرین، مرحبا، شاباش اور نعرہ تکبیر کے ذریعے تمہارا استقبال کریں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تم یہ سمجھنے لگو کہ تم نے کوئی کارنامہ کر لیا ہے. خبردار حسینی عزادار یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر مجلسوں میں بیٹھے ہیں تو کوئی کارنامہ کر رہے ہیں. اے محمد حنفیہ جب تم جیت کر واپس لوٹو تو
اپنے آپ سے کہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، یہ کامیابی اللہ نے دی ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میں بھی محفوظ رکھ رہا ہوں اپنی رائے کو، لیکن اسٹیج پہ تشریف فرما اور اسی طرح مجلس میں موجود ہمارے تمام اداروں کے جو آج شخصیات علماء کرام وزیر داخلہ کی میٹنگ کے اندر موجود تھے، وہ جس بات کا مطالبہ ہم نے کیا تھا اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور مطالبہ گرفتاری کا تھا۔ دوسرا مطالبہ ہے FIR کا، پھر تیسرا مطالبہ تو ہم 9 محرم کو عدلیہ سے کریں گے، اس لیے کہ جب FIR کر جائے گی تو پھر مسئلہ عدلیہ کا ہو جائے گا، پھر ان فورسز کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ لہذا بوترات اور پاک حیدری کے دونوں نمائندگان جو اس جماعت کی اور اس تنظیم اور یعنی اسکاؤٹ کی جانب سے FIR کے مرحلے گزر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائیں گے، اور ہمارا اصلی مطالبہ گرفتاری کے حوالے سے، میں اگر مجھ سے کوئی اختلاف کرے تو مجھے اس سے ہمدردی ہے، لیکن کراچی پولیس سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ رینج گنز کے افراد کیونکہ فوجی ہوتے ہیں تو ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن میں IGC سے مطمئن نہیں ہوں۔ جس ایریا میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو علاقہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس علاقے کا جو DIG ہے وہ محرم شروع ہو چکا اور چھٹی پر ہے، اس سے زیادہ نااہلی اور بتائیں؟ نااہل SHO کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریلی یہاں سے گزرے گی، اس سے زیادہ آپ کو ثبوت ہوگا ان کی نااہلی کا؟ بہت چھوٹا آدمی ہے، اس کا میں نام نمبر سے لوں، اگر ثابت کرنا ہے انہیں عزاداروں کی حفاظت تو اپنی خدمات پیش کریں۔ کل کی مجلس میں ایک پولیس مین نہیں تھا نشتر پارک کے اندر، یہ نااہلی نہیں ہے؟ کوئی شاہ صاحب ہوں گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کربلا میں آنے والے کوفے والے تھے اور وہ ہمارے مکتب سے تعلق رکھتے تھے تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں، آؤ ہم بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تم بھی ان پہ لعنت بھیجو۔ ہمیں آپ نے قربانی کا بکرا بنا دیا، آپ نے ہمیں لقمہ اجل بنا دیا، آپ کی کچھ بھی سیاست رہی ہوگی؟ ان ماؤں سے پوچھو جنہوں نے جنازے دیکھے ہیں۔ لیکن بہرحال آج وزیر داخلہ کی میٹنگ کے اندر 2 باتیں ایسی ہوئی ہیں جو ہمارے بزرگ، ہماری شخصیات مطمئن ہیں اس سے۔ ایک تو وردی والوں کے مطابق، مجھے بھی جناب سلمان صاحب نے بتایا کہ وردی والوں کے مطابق جو خدمت کی جاتی ہے شہید ہونے والوں کی، جو خدمت کی جائے گی ان دونوں کی، اس پہ انشاءاللہ حکومت سندھ کاربند رہے گی۔ اور دوسرا FIR کا مسئلہ ہے، اور وہ یقیناً ہمارے لوگ مطمئن ہیں تو میں مطمئن ہوں۔ اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ادارے کے لوگ ابھی بھی بولتے ہیں تشریف فرمائے، سب جناب مرزا صاحب تشریف فرمائے، مولانا علی محمد صاحب تشریف فرمائے، شبر بھائی بیٹھے ہیں، سلمان مشتبہ صاحب بیٹھے ہیں، چچا ولی بھی نہیں ہوں گے کہیں، جتنے بھی لوگ آج میٹنگ کے اندر تھے، مہدی بھائی، اور جتنی بھی شخصیات آج کے اجلاس کے اندر تھی، میں نام لینا مناسب سمجھ رہا تھا اس لیے نام لیا میں نے۔ مجھے ان پر اعتماد ہے، آپ بھی ان پر اعتماد کریں، اس لیے کہ سال بھر خدمت گزار رہتے ہیں یہ لوگ۔ لہذا یہ دونوں باتیں، گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ بہرحال ظالموں کو ان کا انجام تک پہنچنا چاہیے۔ توحید مرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ اور مولا نے دوسرا اصول زندگی گزارنے کا یہ دیا کہ خبردار کبھی بھی اپنے اللہ سے غافل نہ رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، قرآن پکار کے کہتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں اِسْتَشْعِرُوا الْخَشِيَّةَ، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خشیت پروردگار کو اپنا شعار بنانا، اللہ کے خوف کو اپنی زندگی کا
اساس اصلی زندگی کی اساس قرار دینا. لہذا ہر مرحلے پر اللہ سے واسطہ، تعلق، اللہ سے رابطہ، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، یہ مولا زندگی کا ایک دستور دے رہے ہیں. زندگی کا ایک دستور مولا نے یہ دیا، خبردار کبھی حملہ کرنے میں پہل نہ کرنا. اللہ اکبر، کتنا پوچھا گیا مراجع تقلید سے کہ ہمیں اتنا مارا جا رہا ہے، کیا ہم بھی بدلہ لے لیں، کیا ہم بھی حملہ کر دیں؟ مگر کسی ہمارے مجتہد نے، مرجع نے فتویٰ نہیں دیا کہ ان کو قتل کر دے جا کر، اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر ہم نے حسین کے نام پر خون دیا ہے اور اگر ہم حسین پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مقابلہ حسین کا اور ان کا ہوگا، پھر معاملہ ان کا اور حسین ابن علی کا ہے. اور اگر ہم نے بدلہ لے لیا تو پھر معاملہ ہمارا اور ان کا ہو جائے گا. ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے، اس لیے کہ ہم بڑی عدالت میں ان کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، اور وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے، وہ حسین ابن علی کی عدالت ہے. میں آج اس منبر سے ایک اور جملہ کہتا ہوا گزروں کہ اتنے خودکش بمبار جن کے سر اور کھوپڑیاں ملتی ہیں، آج تک بتایا جائے پاکستان کی سرزمین پر یہ اڑنے والی کھوپڑیوں میں کوئی ایک سر بھی کسی شیعہ کا نکلا؟ سب مل کر جواب دیں گے لبیک. پہل نہیں کرنے، ہمیں پہل نہیں کرنے، ہم نے پہل کبھی کی بھی نہیں ہے، پہل نہیں کرتے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو روتے ہیں تو ان کی آگ لگتی ہے، ہم تو ماتم کرتے ہیں تو ان کے سینے جلتے ہیں، ہم تو مجلس کرتے ہیں تو ان کے گھر جلتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور بدلہ ہوگا؟ کہ یہی انداز اپنائے رکھو. عراقیوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، عراقی شیعوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. وہ جنازے اٹھاتے اور ایک طرف رکھ دیتے اور جلوس کو بڑھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ جنازہ جب اٹھائیں گے جب حسین کا تابوت کربلا پہنچا دیں گے. جی لہذا ہمیں عراقی شیعوں سے سبق لینا ہے. ہم سے زیادہ وہاں شہادتیں ہیں، ہم سے زیادہ وہاں دکھ اٹھایا گیا ہے، ہم سے زیادہ وہاں مصیبتوں کا سامنا کیا ہے ان کے مومنین نے، وہاں کے مومنین نے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہدف سے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارا کام عزاداری کرنا ہے، ہمارا کام امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے. خود بخود ظالموں کے چہروں سے نقابیں اترتی چلی جائیں گی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لہذا امام علی کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی حضرت نے فرمایا، خبردار جب تم میدان میں قدم رکھو تو اپنے آپ کو میدان سے جانے نہیں دینا، میدان چھوڑ کر نہ جانا. یہ میدان ایسے ہی بسا رہے گا، یہ میدان ایسے ہی آباد رہے گا. ایک اور مرحلے کے اوپر مولا علی نے ہمیں دستور دیا اور فرمایا خبردار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا. لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. خبردار تعدی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہونے پائے. مولا علی کے ہم چاہنے والے ہیں نا، مولا کی وصیت پر ہمیں من کرنا ہے، خبردار کسی کے ساتھ تعدی اور زیادتی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اللہ تعدی کرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا خبردار میدان میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، خبردار میدان میں اگر بچے دکھائی دے جائیں تو ان کے اوپر تلوار نہیں چلانا، اگر سفید بالوں والا کوئی دکھائی دے جائے تو اسے چھوڑ دینا، اس لیے کہ ضعیفوں پر ہاتھ اٹھانا یہ کسی شجاع کا کام نہیں ہے. فرمایا خبردار اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا، اس لیے کہ بھاگنے والا مجبور ہوتا ہے اور مجبور پر حملہ کرنا شجاع کا کام نہیں ہے. اور خبردار اگر میدان کے اندر کوئی شخص اپنی مجبوری کا اظہار کر دے تو یہ اس کے اوپر حملہ نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا. عزیزو اگر آپ فضائل کا پہلو سننے کو آمادہ ہے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے ایک ظالم قاتل اپنے حملہ ور پر جواباً ایک تلوار کا وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ کے گر گئی. لہذا کسی کے اوپر جنہوں نے کیا نہیں ہے ان کے اوپر، وہ جنہوں نے کیا بھی ہے ان کے لیے قانون کا رستہ ہے.
اسرائیل سے بڑھ کر مسلمانوں کو کوئی دشمن ہوگا؟ مگر اگر سرزمین اسرائیل جو ان کا اگر حق ہو اس پر بھی اگر کوئی شخص قدم رکھ لے تو وہاں کے قانون کی پاسداری کرنا حکم الہی اور شریعت کا حکم ہے. تمام مجتہدین کا فرق ہے فتویٰ ہے کہ ہر ملک کے قانون کو ماننا یہ حکم الہی ہے. اس لیے کہ اس سے ہر جو مرض پیش آتا ہے اس سے فساد پیش آتا ہے اور اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا. پاکستان کے اندر قانون موجود ہے. پاکستان کے قانون سے ہم قانون کا دروازہ بجائیں گے. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے کبھی بھی اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. ہمیں قانون کے مطابق جو ہمارا حق اور ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور یقیناً اس بات کی طرف توجہ ہے صاحبان اقتدار کی بھی اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے افراد کی بھی اور قومی شخصیات کی بھی جو وہاں تشریف فرما ہے کہ وہ اس حق کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. عزیزان گرامی، مولا کائنات کی وصیتوں کے اندر اور مولا کے دیے ہوئے دستور کے اندر ایک دستور یہ ہے، خبردار اپنے مرکز سے کبھی تعلق نہ توڑنا. یہ مولا کے خطبہ نمبر 192 میں نے مولا نے فرمایا کہ جب تم میدان میں اتر آؤ، جب تم کام کر رہے ہو، جب تم اپنی فعالیت کا اظہار کر رہے ہو تو تمہاری مصروفیت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ کہ تمہارا مرکز بھی ہے. تمہارا مرکز بھی ہے اور ہر کچھ دیر کے بعد اپنے مرکز سے رجوع رکھنا تاکہ مرکز تمہاری رہنمائی کرتا رہے. عزیزان گرامی، 4 بچوں کے ماں باپ ان بچوں کا مرکز ہوا کرتے ہیں. ہر شہر کے مقتدر ذمہ دار علماء اور ادارے اس شہر کا مرکز ہوا کرتے ہیں. ہر ملک کے چند شخصیات اور ایک شخصیت یا چند شخصیات اس ملک کا مرکز ہوا کرتی ہے. عالمی سطح پہ مرجعیت ہمارا مرکز ہے. لہذا مرکز سے غفلت مولا کی وصیت کے خلاف ورزی ہے. اگر کسی مرحلے پر ہماری قوم کسی مشکل کا سامنا کرے تو آزاداری سیل مل چکا ہے جس میں تمام جماعتوں کے افراد موجود ہیں، تمام تنظیموں کے مومنین اور شخصیات موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ کل کسی اور مرحلے پر اسی اسٹیج سے وہ فہرست پڑھ کے سنائی جائے تاکہ مومنین کو پتا ہو کہ کس سے رجوع کرنا ہے. یہ مجھے معاف کریں گے شخصیات جو تشریف فرمائے کہ ایک میٹنگ کے اندر طے کرنے کے بعد کافی نہیں ہے، موبائل پر میسج چلا دینا کافی نہیں ہے. آپ بتائیں لوگوں کو کہ کون ہے جن سے رجوع کرنا ہے. یہ کہاں جائیں گے جب کسی مشکل میں پڑیں گے تو. لہذا بتایا جائے اسی اسٹیج سے کہ وہ آزاداری سیل میں کون ہے، کون ذمہ دار ہے جن سے رجوع کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بہرحال معاملات کچھ ناگفتہ بھی ہیں، اس لیے بہت ہی منظم انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ پہلے سے بہتری ہے. لہذا مرکز سے رابطہ، مرکز سے رجوع یہ اہل بیت کی تمنا ہے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ وہ ایک مرکز سے وابستہ رہیں. اور ایک اور انداز زندگی والا نے دیا اور وہ یہ کہ تم تمنا رکھو ایک بات کی، کوشش کرو ایک چیز کے لیے، محنت کرو ایک چیز کے لیے، ریاضت کرو ایک چیز کے لیے، اور وہ ہے شہادت. مولا کی تمنا کا نام ہے شہادت. انداز حیات مولا دے رہے ہیں. ہم نے کیا کچھ مشکل مارکے سامنے کیے. خیبر و خندق مشکل ترین مارکہ تھا مولا علی کے لیے، مگر مولا نے کسی بھی مرحلے فتح کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. علی کے نزدیک میدانوں میں کامیابی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی فرق اقدس پہ تلوار لگی ہے، خنجر لگا ہے اور وہ آگ میں بجھی ہوئی، وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی ہے، تو میرے مولا کی زبان سے بے ساختہ جملہ لکھنا فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. لہذا شہادت کی تمنا، شہادت ایک اللہ کا دروازہ ہے جو ان پر کھولتا ہے کہ جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے. شہادت ایک اللہ کی رحمت ہے جو ان پر برستی ہے جن سے اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں. شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے. کوئی کسی بیماری میں مرے گا، کوئی بتائے مجھے کہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے کسی نے آب حیات پیا ہے؟ کوئی ہے جو ساری قیامت تک زندہ رہے گا؟ ارے جنہیں حضرت عیسیٰ نے، جن مردوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا تھا وہ بھی کچھ دن بعد مر گئے.
تو ہمیں تو کسی نبی نے بھی زندہ نہیں کیا، اور ہمارے لیے کسی نبی کے معجزے کا بھی کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے. لیکن اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے دروازے سے قریب ہو جائیں جسے دروازہ شہادت کہا جاتا ہے. کوئی کیسے مرے گا، کوئی کیسے مرے گا، ہر ایک کے لیے موت لکھی ہوئی ہے. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ میں 1000 مرتبہ مارا جاؤں تو میں بستر کی موت پر تلوار کی موت کو ترجیح دوں گا. ہر مرحلے پر میں کہوں گا کہ مجھے تلوار سے مارا جائے. میں بستر کی موت کو دوست نہیں رکھتا. میں ہیپیٹائٹس بی سی ہارٹ اٹیک ان بیماریوں میں مرنے کو دوست نہیں رکھتا. میں شہادت کی موت چاہتا ہوں. اور شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. شہادت جملہ محسوس کریں گے، شہادت کے لیے ریاضت ضروری ہے. ہر ایک شہید نہیں ہوتا. ریاضت ہوگی تو شہادت ملے گی. اور ریاضت کسے کہتے ہیں؟ مسلسل نفس سے مقابلہ، مسلسل ہدف پر نظر، مسلسل مرکز سے تعلق، مسلسل سچائی اور خلوص، مسلسل اپنے اللہ سے ایک رابطہ، اہل بیت کی رضایت کا سامان، اپنے آپ کو سچا اور خالص رکھنے کا اہتمام. اور جب یہ ریاضتیں مسلسل رہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب میں اس سے راضی ہو گیا. اسے کیا انعام دے دوں، اسے کیا سعادت دے دوں، اسے کیا ڈگری دے دوں، کیا اسے مقام عطا کر دوں کہ اسے شہید کر دیا جائے تاکہ یہ شہدائے بدر و احد اور شہدائے کربلا کے خادموں میں شمار ہو جائے. لہذا ایک تمنا ہے مولا علی کی جو ہمارے لیے بھی کہ شہادت کا درجہ مانگیے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ کالے کپڑے ہو، ہاتھ میں ہو. کیا ہی اچھا ہے کہ امام حسین کی مجلس ہو، فاطمہ زہرا ہمارے آنسو لینے آئے ہو، جناب زینب اپنے بھائی کا ماتم سننے آئے ہو، نوحہ، گریہ، مرثیہ، مقتل کا بیان بھی سننے آئے ہو. اور ایسی کیفیت میں اگر ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، جذبہ شہادت کو بڑھائیے عزیزو. اور الحمدللہ آپ کا کل کا مجمع اور آج کے مجمع میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی. کل رات میں جتنی مجلس شہر میں ہوئی ہمیشہ سے زیادہ رش تھا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے. میں تمنا کر رہا ہوں امام حسین سے، مولا اگر کوئی جملہ آپ کے مصائب کے بیان میں میرا آپ کو پسند آیا ہو، مولا امام حسین سے مخاطب ہو، مولا اگر آپ کو کوئی اپنے مصائب کے بیان کا ایک جملہ آپ کے زخم کا مرہم بنا ہو، آپ کے دکھ میں کمی کا سبب بنا ہو، مولا مجھے اس کا صلاح دے دیجئے اور وہ صلاح شہادت مولا مجھے. اور یہ دعا ہر خدمت گزار کی ہو. آج تو محرم ہے، چلیے اس سے پہلے کہ حسین کربلا پہنچے ہم خود کو کربلا پہنچا دیتے ہیں تاکہ امام حسین کا استقبال کر سکیں. دیکھیے اپنے ساتھ بچے بھی لے کے چلیے گا، اس لیے کہ حسین کے قافلے میں امام باقر اور سکینہ بھی ہے. اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے چلیے گا، اس لیے کہ بیویاں خواتین بڑھ کر جناب زینب کا استقبال کریں گے. اپنے ساتھ ضعیفوں کو بھی لے کے چلیے گا، اس لیے کہ حسین کے قافلے میں معمر بھی ہے. جوان بھی تیار ہو جائے، علی اکبر کا استقبال کرنا ہے. اور تمام تر توانائیوں کے ساتھ کربلا میں حسین سے پہلے پہنچیے تاکہ امام حسین کا استقبال کر سکیں. کربلا پہلے اس لیے بھی پہنچنا ہے کہ کربلا کی زمین سے خار چننے ہیں، پتھر اور کنکر چننے ہیں. کہیں سکینہ کے پیر میں خار نہ لگ جائے، کہیں جناب سید سجاد کے پیروں میں کوئی کنکر نہ چپ جائے. اپنے مولا خانوادہ اہل بیت کی آمد کا اہتمام کرنا ہے. چلیے کربلا چلتے ہیں، امام حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. اجرکم اللہ. 2 محرم امام رضا کی خدمت میں آ کر دیبل خزائی نے کہا اے مولا آج 2 محرم ہے، میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لایا. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. دیبل کو روک دیا، ایک غلام کو بلا کر پردہ آویزہ کروا دوں اور اہل حرم سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائے، بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ
جب ساری بیویاں آ کر بیٹھی اور امام رضا نے پوچھا کہ سب بیویاں اہل حرم آ کر بیٹھ گئی، دیبل خزائی نے بی بی کربلا آ جائیے، ایک جانب آپ کے پوتے قاسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا میں ایک جانب عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا میں ایک نشیب میں آ جائیے جہاں حسین ذوالجلال سے گرائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا، امام رضا کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھی اور پردے کی اس جانب سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو چکی تھی۔ امام نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، دیبل کہو اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا۔ اے فاطمہ زہرا خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام نے فرمایا دیبل میری قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غریب مارا جائے گا، مجھے اکیلا مارا جائے گا، میرے بچے مدینے میں ہوں گے، اے دیبل مجھے غریب الوطنی میں مار دیا جائے گا، میری ماں زہرا کو خراسان میں بلاؤ۔ دیبل نے مرثیہ میں اضافہ کیا، ایک قمیض پردہ ہٹا کر باہر آ گئی، کہا دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ تم بے ہوش ہو گئی ہے۔ بی بی معصومہ تم سے برداشت نہ ہوا، میں کہوں گا بی بی ابھی خبر شہادت سنی ہے، طلحہ زینبیہ پر ایک بہن کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی، کچھ خنجر چلتا رہا، وہاں مصیبت آ کے نوحب اللہ محمد اللہ الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما۔ اکثر فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص دونوں شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ مجھے عطا فرما آخری زمانے میں ایک سچی زبان۔ ابراہیم اپنے لیے سچی زبان مانگ رہے ہیں مگر آخری زمانے میں مانگ رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے لیے سچی زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں جس زمانے میں تقاضائے بشری کے تحت وہ خود نہیں ہوں گے۔ یا اللہ مجھے زبان چاہیے، ایک اعلیٰ درجے کی، ایک سچی زبان، ایک علی زبان، جو زبان سچی بھی ہو اور علی بھی ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، لہٰذا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت انہیں عطا کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک اعلیٰ درجے کی، ایک اونچی، ایک عرفہ، ایک علی زبان عطا کر دی۔ تفسیر قمی میں اور اسی طرح تقریباً 350 تفاسیر میں سے 50 مستند تفاسیر کے مطالعے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے برادران اور مکتب اہل بیت کے مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اعلیٰ درجے کی زبان عطا کی ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ لسان صدق، یہ اللہ کی سچی زبان جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، اس کا اگر قرآن کی زبان میں تو لسان صدق نام ہے، اور نسبی اعتبار سے اور شجروں کے حساب سے علی ابن ابی طالب نام ہے۔ اگر آپ لسان صدق کہیے یا علی ابن ابی طالب کہیے تو بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور ایک زبان عطا کی آخری زمانے میں، اور عزیزان گرامی اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اور ان کے اہداف و مقاصد پر غور کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ دیکھیے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے اور زبان کا تعلق الفاظ سے ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو الفاظ کا مفہوم، اور الفاظ اگر ہیں تو زبان کا مفہوم خود بخود سامنے آتا ہے۔ اور الفاظ کا تعلق فصاحت و بلاغت اور کلام سے ہے۔ اگر محمل لفظ بولا جائے، اگر غیر مفہوم لفظ بولا جائے، بے معنی لفظ بولا جائے تو وہ لفظ تو ہوگا لیکن وہ ہدف لسان سے دور ہوگا۔ زبان اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے تاکہ اپنے مافی ضمیر کو بیان کر سکے۔ یہ اندر جو خیالات اور تصورات اس کے بن رہے ہوتے ہیں، پل رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر زبان کی جنبش، لہٰذا کہا گیا ہے خبردار زبان کو حرکت دینے سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو ذرا حرکت میں لے کر آؤ۔ وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جو بولنے کے بعد سوچتا ہو، کامیاب انسان وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو۔ اور عقل مند انسان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے، اور جتنا اس کا قد ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا ہی بولتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی حیثیت سے ہٹ کر بولے گا تو الفاظ تو ہوں گے مگر بے معنی ہوں گے، غیر مفہوم ہوں گے، بے نتیجہ ہوں گے، لا حاصل ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ الفاظ کا بڑا گہرا تعلق ہے زبان کے ساتھ، اور اس زبان کو اللہ نے اعضائے بدن کے اندر اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مملکت بدنیہ کا اگر کوئی ترجمان ہے تو اسے زبان کہا جاتا ہے۔ اس پوری مملکت کی جانب سے اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ زبان ہے، اور یہ زبان اس وقت کم چلنے لگتی ہے کہ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ قانون معصوم نے دیا ہے، اذا
تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا زیادہ بولنے والے اور عقل اگر مکمل نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کسی گرفت کا شکار ہوں گے. لیکن کمال یہ ہے کہ اگر کسی کی عقل اس درجے پر کمال پر ہو کہ اس کا پورا وجود بھی انسان کامل کا وجود ہو، اس کی فکر پر طہارت کا پہرا ہو، اس کے وجود پر عصمت کا پہرا ہو، وہ آیا بھی اللہ کی جانب سے ہو، وہ رہ بھی اللہ کی طرف سے رہا ہو، وہ جائے گا بھی تو اللہ کے گھر میں جائے گا، وہ دنیا میں آیا بھی ہے تو خانہ کعبہ میں، اور دنیا سے جائے گا بھی تو مسجد سے جائے گا. ایسا انسان جب بولنے لگتا ہے، ایسا انسان جب بولنے لگتا ہے تو پھر ایک کتاب بن کر سامنے آتی ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، مگر میں آپ کی انتہائی محترم اور مقدس سماعتوں کو اپنے ساتھ موضوع اور ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا اور چلنا چاہ رہا ہوں، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. کل اور پرسوں کے واقعات ناگفتہ اور افسوسناک، لہٰذا وہ بھی ہمارا فریضہ تھا کہ ہم اس پر غور کریں. اور اب بھی ہم تسلی میں نہیں ہیں، اطمینان میں نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ مومنین سے تو بس یہ کہتا ہوا میں اپنے موضوع پر پلٹاؤں کہ آپ ہوشیار قوم ہیں، سمجھدار ملت ہیں، معاملہ فہم قوم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سازشیں کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، طریقے ان کے کیا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اور مسائل کیا ہیں. لہٰذا انتہائی احتیاط اور ہوشیاری اور فراست کے ساتھ ہمیں مجلس اعضاء کا انعقاد مسلسل رکھنا ہے، اور جلوسوں کو اور مجالس کو انتہائی انتظام اور نظم و ضبط کے ساتھ برقرار رکھنا ہے. اور اپنے درمیان، اس لیے کہ یہ فرش حسین ابن علی ہے، یہ شیعوں کی طرف سے بچھایا ہوا فرش ضرور ہے، مگر اس میں شریک ہونے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں سنی بھائی بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں. لہٰذا اگر عزادار کوئی دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے. اگر عزادار کوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے. عزادار تو ہر بیدار ضمیر کو کہا جاتا ہے. ہاں جی. لہذا ہر وہ شخص جو اپنی ضمیر کی بیداری کا ثبوت دینا چاہتا ہے، وہ مظلوم کی آواز میں آواز کو ملا دیتا ہے، وہ ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے. اسی پاکستان کے اندر، میرا موضوع عزادار نہیں ہے، لہٰذا اسی پاکستان کے اندر کتنے ہی شہروں کے بارے میں معلومات آپ کو بھی ہوگی، مجھے بھی ہے، کہ دیگر ادیان سے متعلق افراد عزاداری بھی کرتے ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. حتیٰ سخت ماتم جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ سخت ماتم بھی اس ملک کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا عزادار یعنی جو اپنے ضمیر کی بیداری کا ثبوت دے رہا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ ممبر ہو، اس کا ذمہ دار یہ ادارے ہوں، ان کے ذمہ دار علماء شیعہ ہوں. نہیں عزیزان گرامی، جہاں میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کام لیں، وہاں پاکستان کے اداروں کو بھی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ کسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے، یہ کسی گروپ کا جلسہ نہیں ہے کہ جس میں ایک ہی سوچ کے رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. اس میں تو ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے، وہ آنسوؤں کے ذریعے گناہ دھونے آتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو ختم کرنا چاہتا ہے. لہذا حسین ابن علی کا تذکرہ ایک ایسا عمومی تذکرہ ہے. ہندوؤں کے کلام آپ کے پیش نظر ہیں جو انہوں نے مرثیے کہے ہیں، عیسائیوں کے مرثیے